مولانا گیلانی نے بھی اس کو نقل کیا، اور مولانا عبدالماجد دریابادی، آپ ان کی قرآن مجید کی انگریزی تفسیر پڑھیے، اور وہاں آپ کو یاجوج اور ماجوج کی تفسیر میں یہ پورا خواب انہوں نے بائبل سے نقل کیا ہے۔ خواب کیا کہوں، یہ رویا صادقہ ہے بظاہر۔ وہ ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے اترا، اور اس نے پرانے سانپ کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھ دیا۔ غور کیجیے گا، ابلیس کو باندھ دیا، یعنی شیطانی طاقتیں اب مغلوب ہو گئیں، بے بس ہو گئیں، اور اسے ایک گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا، اور اس پر مہر کر دی کہ وہ 1000 برس پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے۔ اور جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان قید سے چھوڑ دیا جائے گا۔ اور کیا کرے گا وہ شیطان چھوٹنے کے بعد؟ پھر وہ یعنی شیطان ان قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف ہوں گی، یعنی یاجوج اور ماجوج، یہ الفاظ ہیں اس میں، یعنی یاجوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے لڑائی کے لیے جمع کرنے کو نکلے گا۔ 1000 سال کے بعد پھر شیطانی طاقت کی مدد سے ان کے اکسانے سے یاجوج ماجوج نامی قومیں وہ لڑائی کے لیے ان کو اکٹھا کرے گا۔ کیا ٹھیک یہی مدت نہیں ہے؟ ذرا حساب لگائیے۔ 1000 سال کے بعد پھر جو زوال ہوا، پھر جو یورپ کا غلبہ ہونا شروع ہوا، پوری دنیا پہ یورپ قابض ہو گیا۔ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے ایک زبردست قسم کی ٹیکنالوجی اس کو ملی، اور اس ٹیکنالوجی کا اس نے ملٹری ٹیکنالوجی میں فائدہ اٹھایا، اور پھر پوری دنیا پہ چھا گیا، اور شرارت، سیاست، قوموں کو آپس میں لڑانا، اللہ کی پناہ۔ لکھتے ہیں ان کی تعداد سمندر کی ریت کے برابر ہوگی یہ قومیں، اور وہ تمام زمین پر پھیل جائیں گی، اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے۔ مقدسوں کی لشکرگاہ اور عزیز شہر کو چاروں طرف سے گھیر لیں گی، یہاں تک کہ بالآخر آسمان سے آگ نازل ہو کر انہیں کھا جائے گی۔ حدیث میں بھی کچھ آگ کی طرف اشارات آتے ہیں، میں اس وقت نہیں بیان کروں گا، انشاءاللہ ان حدیثوں کو آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کیسا آگ کا گولہ کہاں سے نکلے گا، اور کیا کن کن قوموں کو، لشکروں کو، فوجوں کو وہ نشانہ بنائے گا، کیا ہوگا۔ اب ذرا غور کیجئے، کیا اللہ کے نبی کی بعثت کے 1000 سال کے بعد جو قومیں شیطانی اسکیموں کی علمبردار بن کر دنیا کے اسٹیج پر نمودار ہوئیں، اور جنہوں نے فتنہ و فساد کی آگ چاروں طرف بھڑکائی، وہ یورپین اقوام کے علاوہ کوئی اور قومیں ہیں؟ کس نے یہ پورا نظام، بے حیائی کا، عریانیت کا، سودی نظام، بینکنگ سسٹم، یہ جنگیں، یہ تعلیمی نظام، یہ بے پردگی، یہ فحاشی، یہ سینما، یہ فلمیں، یہ انٹرنیٹ، یہ ساری تماشے کس نے کیے؟ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا قیمت ہم کو ادا کرنی پڑی؟ مانا کہ پہلے سڑکیں کچی نہیں ہوتی تھیں، مانا کہ پہلے بجلی کا انتظام نہیں تھا، مانا کہ پہلے برق رفتار سواریاں نہیں ہوتی تھیں، لیکن پہلے اچھے انسان ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے چین و سکون تھا دلوں میں، پیس ان سائڈ اینڈ پیس آؤٹ سائڈ۔ چین و سکون سے لوگ رہتے تھے، محبتیں تھیں، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، جھوٹ نہیں تھا، سچ تھا۔ سادہ سے گھروں میں، سادہ سے کپڑوں میں لوگ مست رہا کرتے تھے۔ تو کیا دے کر کیا لے لیا یورپ نے، اس پر ذرا غور کیجیے۔ ہم نے کیا کھویا ہے اور کیا پایا ہے؟ کیا جو ہم نے کھویا ہے وہ زیادہ ہے، یا جو ہم نے پایا ہے وہ زیادہ ہے؟ لوگ یورپ کے گن گاتے ہیں کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا۔ ہم نے مانا کہ ہم نے یہ چیزیں پائی ہیں، لیکن کس قیمت پر؟ کس قیمت پر پائی ہیں؟ بہرحال یہ